السلام علیکم ڈیئر آڈینس، آپ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ آج چلتے ہیں نائنتھ لیسن کی طرف. تو بنا دیری کے لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. ہم نے 8ویں لیسن میں میم لکھا تھا. آج کے لیسن میں ہم لوگ نون سیکھیں گے اور نون کے ساتھ ساتھ ہم لام کو بھی سیکھیں گے. سب سے پہلے نون کے دو طریقے، ایک چھوٹا نون لکھا جاتا ہے اور ایک بڑا نون لکھا جاتا ہے. یہاں پر دو نقطے لگانے ہیں. دو نقطے لگانے کے بعد اس طریقے سے ایک لائن یہاں پر، پھر درمیان میں ہمیں جیسے پتہ ہے کہ یہ جو خانہ ہے اس کا یہ 3 نقطوں کا ہونا چاہیے. 3 نقطوں کا لکھا، بس یہاں پر ایک نقطہ دے دینا ہے اور ایک نقطہ یہاں سے اس طریقے سے دے دینا ہے اور یہ چھوٹا سا اس طریقے سے لکھ لینا ہے. اس کے بعد پھر ہمارے پاس بڑا نون آتا ہے. بڑے نون میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ صاد، سین اور جس طرح ہم لوگوں نے یہ سارے لکھے تھے اسی طریقے سے نون کا بھی وہی طریقہ کار ہے. اس طریقے سے بڑا کر کے لکھنا ہے. یہاں پر ایک نقطہ یہاں سے اس طرح اوپر ہے اور ایک نقطہ یہاں سے اس طریقے سے نیچے کر کے آنا ہے. اور درمیان میں کتنے نقطے دینے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. پہلے جیسے میں نے بتایا تھا کہ 11 12 13. 13 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن 13 سے اگر بڑا ہوگا تو پھر اچھا نہیں لگے گا، زیادہ بہت پھر برا لگے گا. لام کو تو میرے خیال سے میں نے لکھا تھا، ہاں لکھا تھا وہ تو. لام تو کیونکہ نون تو بعد میں آتا ہے نا. تو یہ ہو گیا چھوٹا نون اور یہ ہو گیا بڑا نون. اب یہ نون 11 میں نے بولا تھا 11 بھی ہو سکتا ہے، 12 بھی ہو سکتا ہے اور 13 بھی ہو سکتا ہے. 13 سے زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر ہم نے واو کو لکھنا ہے. واو کو لکھنے کے لیے سب سے پہلے را یا زا کا آنا آپ کو لازمی ہے. اس طریقے سے لکھ لیا. یہاں پر یہ چھوٹا سا لائن اس طریقے سے دے دینا ہے. پھر یہاں پر بیچ میں سے 1 2 3 4 اس طریقے سے نقطے دے دینا ہے. اور یہاں پر جو فے ہم نے لکھا تھا، فے کی طرح اس طریقے سے ایک نشان بنانا ہے. ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ واو بن جائے گا. پھر ہاں کس طریقے سے ایک لائن اس طریقے سے سیدھا اور اس طریقے سے سیدھا کر کے اس طریقے سے لکھنا ہے. یہ ہمارے پاس ہاں بن جائے گا. ایک نقطہ بیچ میں سے دے دینا ہے. اس طریقے سے آسان طریقے سے آپ نے لکھنا ہے. یہاں پر ہمارے پاس یہ جو واو ہے، آپ لوگوں نے واو کو مشکل طریقے سے نہیں لکھنا ہے. واو بہت آسان ہے. سب سے پہلے فا کی طرح اس طریقے سے جو ہم لوگ فا بناتے تھے، یہاں پر اس طریقے سے فا بناتے تھے. یہاں پر یہ جو جگہ ہے اس طریقے سے صرف اس کے ساتھ کیا بناؤ؟ اس طریقے سے را بناؤ. یعنی را کس طریقے سے تھا؟ ایک لائن یہاں پر، ایک لائن اس طریقے سے سیدھا اور پھر یہاں پر اس کے قلم کے نوک سے اس طریقے سے اس کو بنانا ہے. یعنی 1 2 3 نقطے یہاں سے اور ایک نقطہ یہاں سے اس طریقے سے اس کو بنانا ہے. ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ واو بن جائے گا. بہترین طریقے سے اس طریقے سے لکھنا ہے آپ لوگوں نے. باقی مجھے لگ رہا ہے کہ باقی لیٹرز بالکل ایزی طریقے سے بنائے جاتے ہیں. آپ لوگوں نے صرف کیا کرنا ہے؟ اس کی پریکٹس کرنی ہے. پریکٹس پھر کس طرح کرنی ہے آپ لوگوں نے؟ یہاں پر مطلب ایک لائن ڈرا کر لیا. ایک لائن میں صرف الف ہونا چاہیے، دوسری لائن میں بے ہونا چاہیے، تیسرے میں تھے ہونا چاہیے. اسی طریقے سے آپ لوگوں نے جتنے بھی لیسن ہم نے لکھے اسی طریقے سے، تو یہ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آسانی سے اس کو بنانا ہے. اب یہاں پر آپ لوگ اگر کہتے ہو کہ یار ان مفردات کا فائدہ کیا ہے، تو مثال کے طور پر اگر اس نون کی ایگزامپل میں دیتا ہوں آپ لوگوں کو، یا اس فے کی ایگزامپل دیتا ہوں، یا واو کی ایگزامپل دیتا ہوں. سب سے پہلے اگر میں قرآن کریم لکھتا ہوں، مثال کے طور پر قرآن کریم مجھے لکھنا ہے، تو سب سے پہلے یہ واو کا نشان ہے یا فا کا نشان ہے اس طریقے سے. پھر یہاں پر ہمارے پاس اس طریقے سے چھوٹا سا نشان ہم نے دے دیا. اب را لکھنا ہے. اگر آپ نے مفردات میں صحیح طریقے سے اس کو نہیں سیکھا ہے تو آپ لوگ ادھر بالکل بھی نہیں لکھ سکتے ہو. پھر الف ہے، الف اسی طریقے سے لکھنا ہے. اسی کے اوپر اس طریقے سے مد آپ نے دینا ہے. سارے کے سارے ایگزیکٹ وہی چیزیں ہیں. اب یہی نون اگر آپ کو نہیں آئے گا بڑا نون، تو قرآن لکھنے میں پھر آپ کو مسئلہ ہوگا. یہاں پر اس طریقے سے میں سیدھا کر کے اس طریقے سے لکھ سکوں گا، اتنا پیارا کر کے. یہ ہو گیا قرآن. اس طریقے سے قرآن. یہ ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ مجھے بتاؤ. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ اسی طریقے سے آتا ہے یا نہیں آتا. یہاں پر یہ پھر اسی طریقے سے رے ہے. پھر میم میں نے اسی طریقے سے لکھنا ہے جس طرح مفردات میں نے سیکھا تھا. صرف اس کے اوپر ایک نشان اس طریقے سے دے دینا ہے. یہ تو پھر بعد میں ہم لوگ سیکھیں گے. خیر، مرکبات بھی اس کے ساتھ لکھیں گے. لیکن سب سے زیادہ جو لازمی چیز ہوتا ہے وہ یہی ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ یہی ہمارے پاس مفردات ہوتے ہیں. اگر مفردات آپ صحیح طریقے سے سیکھو گے تو آپ کو بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا کسی چیز کو لکھنے میں، سینٹینس لکھنے میں یا کوئی ورڈ لکھنے